اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے خلاصہ۔ یہ درسی کتاب کی نظم تغیر، جو نظم نمبر 9 ہے، 9 اور سمارٹ سلیبس کی آخری نظم ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کا تشریح کی تھی، آج اس کے خلاصے کے پوائنٹس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے میں نظم کا جو شعر ہے وہ میں پڑھوں گا، اس کے ساتھ میں اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ شعر ہے پہلا: اے ہم نشین کلام میرا لا کلام ہے، اے ہم نشین کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے۔ اس کا جو پہلا مصرع ہے: اے ہم نشین، اے دوست، کلام میرا لا کلام ہے، یعنی میرا کلام حقائق کا مجموعہ ہے، سچائیوں کا مجموعہ ہے، پختہ باتوں کا مجموعہ ہے، تو سنو زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ دوسرے مصرے میں کیا ہے؟ زندگی تغیر پہم یعنی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ دوسرا شعر: راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ پہلے مصرے میں کیا کہا شاعر نے؟ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، یعنی راتوں کو صبح کی جھلک کا انتظار ہے، صبح کی چمک کا، روشنی کا انتظار ہے۔ ہر آواز جو ہے، دوسرا مصرع: ہر صدا ہے، ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار، کہ ہر آواز خاموشی سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ شعر نمبر 3: سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ پہلا مصرع جو ہے: سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، یعنی بہار خزاں کی طرف گامزن ہے۔ اور دوسرا مصرع: ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے، یعنی ہر پتی کی خاموشی ایک فسانہ ہے، ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے، اس میں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ چوتھا شعر: نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ یہاں پہلا مصرع میں نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، یعنی خوشبو پھول سے آزادی چاہتی ہے، پھول سے نکلنے کی کوشش میں ہے۔ اور دوسرا مصرع اس کا: موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو، کہ موسم کس چیز کے خواہش مند ہے؟ خواہ ہیں تبدیلی کے، بدلنا چاہتے ہیں۔ اگلا شعر، شعر نمبر 5: شمس و قمر کو ضد ہے کہ گرم سفر رہیں، بے رنگیوں میں خالق شام و سحر رہیں۔ پہلا مصرع اس کا: شمس و قمر کو ضد ہے کہ گرم سفر رہیں، یعنی سورج اور چاند کی ضد کیا ہے؟ کہ مسلسل حرکت میں رہیں، یعنی سورج اور چاند مسلسل حرکت میں رہنا چاہتے ہیں۔ یوں صبح و شام کی تخلیق ہوتی ہے، یا یوں ہی صبح و شام کی تخلیق بنتی ہے۔ شعر نمبر 6: شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب۔ یہ 4 چیزوں کے نام پہ شاعر نے نام لیا ہے: شہر، ویرانہ، محفل، شبستان۔ ہر جگہ انقلاب برپا ہے، ہر جگہ انقلاب برپا ہے۔ 7واں شعر یعنی آخری: کس پر یہاں تغیر نو کا فسون نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ یعنی یہاں پہ شاعر نے سوال پوچھا ہے کہ ہر چیز نئی تبدیلی کے جادو کے زیر اثر ہے، ہر شے سب نئی تبدیلی کے جادو کے زیر اثر ہے، الغرض دنیا میں کسی کو سکون نصیب نہیں۔ یہ جو پوائنٹس لکھے ہیں اس کو میں ایک دفعہ جملوں کی شکل میں آپ لوگوں کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اسی حساب سے لکھ سکیں۔ اے دوست، میرا کلام حقائق کا مجموعہ ہے، آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں میری شاعری سچائیوں کا مجموعہ ہے، تو سنو، تو سنو زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ راتوں کو صبح کی روشنی کا انتظار ہے، جھلک کا انتظار ہے، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں سے۔ راتوں کو صبح کی جھلک کا انتظار ہے، اور ہر آواز خاموش ہونے کے لیے بے قرار ہے، خاموشی سے ملنے کے لیے بے قرار ہے، خاموشی کے لیے بے قرار ہے۔ کوئی بھی اس میں سے لفظ لکھ سکتے ہیں۔ بہار خزاں کی طرف گامزن ہے، بہار خزاں کی طرف
گامزن ہے، اور ہر پتی کی خاموشی ایک داستان ہے، کہانی ہے، فسانہ ہے. کچھ لفظ لکھ سکتے ہیں. خوشبو پھول سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے. خوشبو پھول سے نکلنے کی کوشش میں ہے، اور موسم تبدیلی کے خواہش مند ہیں. سورج اور چاند مسلسل حرکت میں رہنا چاہتے ہیں. یوں صبح شام کی جگہ پر دن اور رات بھی لکھ سکتے ہیں کی تخلیق ہوتی ہے. سورج اور چاند مسلسل حرکت میں رہنا چاہتے ہیں، یوں صبح شام کی تخلیق ہوتی ہے. شہر ویرانہ، محفل شبستان، ہر جگہ انقلاب برپا ہے، اور ہر چیز نئی تبدیلی کے جادو کے زیر اثر ہے. الغرض دنیا میں سکون کسی کو نصیب نہیں. یہ جملے میں نے ابھی بولے، آپ اس کو ترتیب سے اگر لکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کی 10-12 لائنیں بنے گی. یہ آپ لوگوں کا اس نظم کا خلاصہ ہے. اللہ حافظ.